السلام علیکم خواتین و حضرات، اشفاق احمد کا شمار پاکستان کے صفحے اول کے لکھاریوں میں ہوتا ہے۔ اشفاق احمد ایک پورا عہد اور ایک پورا زمانہ ہے اور ایک پوری نسل ان کے ساتھ جوان چڑھی اور ان کے زیر اثر رہی۔ اشفاق احمد کی مشہور زبانہ کتاب ایک محبت 100 افسانے اس وقت میرے سامنے ہے، اور اس کتاب کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کہانی طوطا کہانی ہے۔ آج میں اسی طوطا کہانی سے آپ کو اقتباسات پیش کر رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں طوطا کہانی۔ ایک دن کاشی کی سمت سے آنے والے بادل نہ جانے ادھر کیسے چلے آئے کہ سارا شہر اندھیارے کی لپیٹ میں آ گیا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ ہم چاروں دوست ہاسٹل کے ایک کمرے میں سٹوو لیمپ کے ارد گرد کیتلی سے اٹھتی بھاپ میں اپنے سگریٹوں کا دبیز دھواں ملا کر نظارہ کر رہے تھے، جب ہاسٹل کا سپرنٹینڈنٹ ہمارے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو حامد نے کہا، تم نے میرا جو کارنامہ سننے کے لیے مجھے یہاں چائے کی دعوت دی ہے وہ اپنی نوعیت کا بالکل انوکھا اثار ہے جو میں ایک عفت مآب لڑکی کی خاطر کر سکا۔ شاید تم میں اسے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، لیکن اس کی برتری کے تم یقیناً قائل ہو جاؤ گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور میرا ایک ساتھی ایک باورچی کے ساتھ کرشن نگر کے ایک ایسے مکان میں رہتے تھے جس کے پڑوس میں ایک کنبہ آباد تھا۔ ہم میں سے باورچی کے سوا کسی نے بھی ایڑیاں اٹھا کر دیوار کے اس پار جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس پر بھی وہ لوگ ہمیں شریف نہیں سمجھتے تھے اور السلام علیکم کا جواب بڑی تلخی سے دیا کرتے تھے۔ خجستہ بڑی بڑی آنکھوں والی سانولے رنگ کی ایک ایسی لڑکی تھی جس کے سینڈل کی چوبی ایڑیاں باہر سے کافی گھسی ہوئی تھی، اور جب وہ چلتے ہوئے ایک قدم اٹھاتی تو دوسرے پاؤں کی ایڑی جسم کے بوجھ سے پیچھے کو پھیل جاتی، اور جب وہ اس قدم کو اٹھاتی تو وہی چوبی ایڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی۔ اس سے تمہیں اس کے جسم کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے سوا میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ خجستہ کا باپ پتہ نہیں کس دفتر میں ملازم تھا، مگر اس کی ماں دل کے عارضہ کی پرانی بیمار تھی اور ایک ایسی حاکم تھی جو ہر گھریلو کام کی فائل پر فوری کی چٹ لگا دیا کرتی تھی۔ حیدرآباد سندھ سے خجستہ کی پھوپھی صرف بات پکی کرنے یہاں آئی تھی اور بہت دنوں سے یہیں رہ رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کو انہوں نے جہانگیر کے مقبرے کی سیر کا پروگرام مرتب کیا، جو میں نے اپنے کونٹھے پر بغیر ایڑیاں اٹھائے سن لیا۔ خجستہ سے میری ملاقات بس یوں ہی سرسری سی تھی۔ میں اپنے کوٹھے پر آنے کا اعلان شیلے کے اشعار سے کیا کرتا تھا اور وہ اپنی چھت پر آ کر زور سے پکارتی، سارے کپڑے اتار لاؤں امی، اور ہماری ملاقات ہو جاتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ الگنی پر ڈالا ہوا ان کا کوئی رومال سوکھ کر ہوا سے اڑتا ہوا ہمارے کوٹھے پر آ جاتا اور میں اس کی آمد کی خبر پا کر رومال کی گیند اپنے کوٹھے سے ان کے یہاں پھینکتا اور کہتا، آپ کا رومال ہے۔ اڑ کر ہمارے یہاں پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے جواب میں صرف شکریہ کا ایک لفظ وصول ہوتا۔ میرے ساتھی کو درینہ زکام کی شکایت تھی۔ وہ میرے اس طرح رومال لٹا دینے پر بہت چی بچی ہوتا تھا اور اکثر ایک ہی قصہ سنایا کرتا تھا کہ کس طرح اس نے ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا منصوبہ باندھا اور اسے اس ارادے سے باخبر کر کے اس کی اجازت حاصل کی، اور پھر جب وقت مقررہ آ پہنچا اور
اس لڑکی نے ڈیوڑی کا دروازہ رات بھر کھلا رکھا تو میں دبے پاؤں ان کے گھر میں داخل ہوا اور ٹٹولتے ٹٹولتے ان کی ایک اصیل مرغی اغوا کر کے لے گیا، جسے میں نے لونگ اور جائفل کا بگار دے کر صبح و شام 2 وقت ضیافت اڑائی، لیکن میں تو ہمیشہ رومال واپس کر دیا کرتا تھا، کیونکہ رومال نہ تو بگھارا جا سکتا ہے اور نہ مجھے کبھی زکام ہوا ہے۔ جس جمعے کو انہیں جہانگیر کے مقبرے کی سیر کو جانا تھا، اس دن صبح ہی صبح ان کے یہاں پکوان پکنے لگے۔ میں نے اپنی سائیکل برآمدے میں نکالی، اسے پرانی جراب سے صاف کیا اور اس کی ایک ایک پرزے اور کل کو ایوننگ ان پیرس ہیئر آئل سے مالا مال کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ مقبرہ جہانگیر شہر سے کافی دور ہے اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے اچھی خاصی سائیکلیں جواب دے جاتی ہیں۔ جب باورچی نے سائیکل نکال کر باہر گلی میں کھڑی کر دی تو میں نے ٹائی کی گرہ پر برش کرتے ہوئے کہا، میرا انتظار نہ کرنا، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر بڑبڑاتا اندر باورچی خانے میں چلا گیا۔ اس نے میرے حصے کا آٹا گوندھ کر ابھی چنگیر سے ڈھانپ کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک میں مقبرے کی 4 دیواری میں گھاس کے پلاٹ پر لیٹا ان کا انتظار کرتا رہا۔ جمعے کا دن ہونے کی وجہ سے کوئی شخص بھی ادھر سیر کو نہ آیا اور میں 4 دیواری کی محرابوں کو بار بار گن کر 4 سے ضرب دیتا رہا اور 3 پر تقسیم کرتا رہا۔ 1 بجے کے قریب صدر دروازے کے سامنے ایک تانگا رکا اور اس میں سے 3 برقع پوش خواتین اتری، جن میں سے ایک کا برقع سیاہ تھا اور اس کے سینڈل کی ایڑیاں گھسی ہوئی تھیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور خرامہ خرامہ مقبرے کی عمارت کو چل دیا۔ سر سہمے ہوئے مجھے اپنے قریب سے گزرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ بوٹ اتارتے ہوئے میں نے لڑکے سے پوچھا، مجاور کہاں ہے؟ تو اس نے زور سے ناک صاف کر کے کہا، جمعہ پڑھنے۔ اس مختصر سے جواب کے بعد میں نے کچھ اور پوچھنے کی جرات نہیں کی اور چپ چاپ مینار کی سیڑھیوں چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر میں نے راوی کو ایک نظر دیکھا اور پھر سبزی مائل مٹیالے درختوں کے درمیان ان تینوں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھیں اور اوپر سے مجھے ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے وہ صدیوں سے رینگ رہی ہوں اور فاصلہ ان کے سامنے ہولے ہولے پھیل رہا ہو۔ وقت گزارنے کے لیے میں نے سگریٹ کا سہارا ڈھونڈا اور جب سگریٹ بالکل راکھ ہو گئی تو وہ نظروں سے معدوم ہو گئیں۔ شاید وہ اسی لڑکے کی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ جب اس نے مینار کی سب سیڑھیاں چڑھ کر آخری مرتبہ لمبی ساری اف کی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سیڑھیوں کی ناکہ بندی کر کے کہنے لگا، مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گی۔ اس نے خوف اور حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، بہتر تھا تم نے مجھ سے یہ سوال نہ پوچھا ہوتا، لیکن اب جو پوچھ لیا ہے تو سنو، میں وہی چھوٹا سا تکیہ ہوں جسے تم بچپن میں اپنے سینے سے لگائے پھرتی تھی، اور میں انہی رنگ برنگی چیزوں کا عکس ہوں جنہیں اوڑھ کر تم مولانی جی کے یہاں پڑھنے جایا کرتی تھی، اور میں وہی شریر ماموزاد بھائی ہوں جس کے متعلق تمہیں تمہاری کلاس فیلو کیسی کیسی مزیدار باتیں سنایا کرتی تھی۔ اب تم ہی مجھ سے پوچھ رہی ہو میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، میرا نام کیا ہے؟ یاد نہیں جب تم بورڈنگ میں رہا کرتی تھی تو تم نے مجھے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا اور تم اپنی استانی کی گرویدہ ہو گئی۔ جب تم صبح سویرے اسکول کے باغ سے کلیوں کی جھولی بھر کر اپنی استانی کے انتظار میں سائنس روم کی سیڑھیوں پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اس وقت تمہیں اسی کا تو انتظار ہوتا تھا جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا، اور آج جب وہ خواب سچا ہو گیا ہے تو تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں کون ہوں۔ اس نے
रौनकी होकर कहा, मैं अम्मी को पुकारती हूँ। मैंने कहा, तुम हर रोज़ कोठे पे आकर अपनी अम्मी को पुकारा करती हो, मगर बुलाती किसी और को हो। हर रोज़ तुम नरम और गुदाज बिस्तर से उठकर मेरी तरफ आने का कसद करती हो, मगर तुमने अपनी पसलियों के अंदर दिल का एक ऐसा तोता पाल रखा है जो तुम्हें भयानक बातें सुना सुना कर डराता रहता है। क्या तुम उस वक्त अपनी अम्मी को पुकार कर ये नहीं कह सकती हो कि इस तोते की गर्दन मरोड़ दें? लेकिन तुम अपनी अम्मी को पुकारती ही कब हो? तुम्हें आवाज़ देना ही नहीं आती। अब भी तुम अपनी अम्मी को आवाज़ देकर मुझे ये बताना चाहती हो कि वो इख्तिलाज कल्ब की मरीज़ हैं और कई घंटों भी ये सीढ़ियाँ तय नहीं कर सकती। तुम इस तरह कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? बारिश के दो मोटे मोटे कतरों जैसे बड़े आंसू उसकी अब रेशमी पलकों पर थरकने लगे और उसने कहा, धोखा धोखा। हाँ, मैंने जवाब दिया, तुम खुद फरेबी के सुनहरे जाल खुद ही बुनती हो और इसमें खुद उलझ कर रह जाती हो। उस दिन जब तुम्हारा काढ़ा हुआ सफ़ेद रुमाल हमारे कोठे पर आकर गिरा तो तुमने झलाकर कितने ज़ोर से कहा था, ये क्या मुसीबत है। दरअसल तुम्हारा मतलब था, ये कितनी बड़ी राहत है, और तुम राहत को उजागर करने के लिए उसके इर्द गिर्द मुसीबतों के पिघलते हुए अंबार लगाती रहती हो। तुमने हर मुसर्रत की तरफ मनफियाना पेशकदमी की है और आज तक करती रही हो। लेकिन उसने अपने बुर्के के निकाब को उंगली के गिर्द लपेटते हुए कहा, मैंने कौन सी खुशी हासिल की? मुझे मालूम नहीं तुम क्या कह रहे हो। मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं कि तुम कौन हो। मैंने कहा, तुम खुशियाँ इकट्ठे करने के लिए छोटी छोटी छोलदारियाँ नस्ब करती हो, मगर उनकी तनाबें बहुत कमज़ोर होती हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण दरवाज़े की झरी में दाखिल होकर तुम्हें बेदार करके कहती है, उठो मैं तुम्हारे लिए खुशियाँ लाई हूँ, तो तुम हड़बड़ाकर अपने तकिए के नीचे हाथ फेरती हो और सरासीमा होकर पूछती हो, मेरी कल की खुशियाँ कहाँ गईं? और इस तरह हर रोज़ तुम्हारी मुसर्रतों का बैंक दिवालिया हो जाता है। आसमान पर जब मेरी रूह ने तुम्हारी रूह से कहा कि ज़मीन पर पहुंचकर हम एक दूसरे से हम आगोश होंगे, तो तुम्हारी रूहुल कुदस के परों की तरह फड़फड़ाई और तुम मुझे लंका की पहाड़ियों में ढूंढती रहीं। और आज जब हम इस मीनार पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो तुम मुझे पहचानने से माजूरी जाहिर कर रही हो। जब तुम टाइफाइड में मुब्तला होकर अपनी जान से बेजार हो गई थी, उस वक्त तुम्हारे मुंह में थर्मामीटर लगाकर बालों भरी कलाई पर रोलेक्स की घड़ी में कौन वक्त देखता रहा और कौन तुम्हारे टेम्परेचर का चार्ट भरता रहा। आज तुम उस कलाई को, उस घड़ी को तो पहचान रही हो, मगर उस आदमी से नामानूस हो। उसने घबरा कर पूछा, तुम कलीम हो? लेकिन तुम कलीम कैसे हो सकती हो? तुम तो फिर उसने कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं नीचे जाना चाहती हूँ। मैंने जवाब दिया, इस जगह से कोई रास्ता नीचे को नहीं जाता। हम तो तहत सरा में खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यूं कहो, आओ ऊपर चलें। लेकिन मुझे मालूम है तुम ऊपर नहीं जा सकोगी, तुम नीचे नहीं जा सकोगी। तुमने यह बात इसलिए कही है कि तुम यहाँ खड़ी रहो और मेरे जहन में कभी ये ख्याल ना आने पाए कि तुम यहाँ से जा भी सकती हो। तुमने मुझे एक दफ़ा बुलाया था और टाल दिया था, अब दूसरी मरतबा बुलाया है और फिर झिझक रही हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम्हें बुलाता ही नहीं। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें कब बुलाया? अगर मुझे मालूम होता कि तुम यहाँ हो तो मैं कभी भी ऊपर ना आती, बल्कि मैं इस मकाम पर ही ना आती। मुझे क्या खबर थी तुम्हारे जैसे बदमाश और फिर वो
زارو قطار رونے لگی۔ میں نے اس کا کندھا تھپکا اور کہا، ہم جسے ظالم کہتے ہیں وہ دراصل ہمارا پیار ہوتا ہے، اور جسے تم بدمعاش کہتی ہو وہ تمہارا محبوب ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کسی کی محبوبہ بننے کی سعادت نصیب ہوتی تو تم یقیناً ایسا نہ کہتی، لیکن رونا تو یہی ہے کہ تم بچپن سے لے کر اب تک محبت کرتی آئی ہو اور بڑھاپے میں بھی اپنے عاشقانہ جذبات سے گریز نہ کر سکو گی۔ پتہ نہیں اب تم مجھے پہچانتے ہوئے بھی نہ پہچاننے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ تم نے مشکل سے ریل گاڑی کی چھت سے بلب چرایا اور اب اسی جگہ لگا دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس طرح تم دو چوریاں کرو گی، ایک ریل گاڑی کی اور ایک اس چور کی جس نے یہ کمکمہ چرایا ہے۔ اس نے آنسو پوچھ کر کہا، میری پھوپھی بھی ساتھ ہیں اور میں ان کے لڑکے سے منسوب ہو چکی ہوں۔ میں نے کہا، تم اسی سے منسوب ہو جس کا انتظار تم نے سائنس روم کی سیڑھیوں پر کیا۔ تم اسی سے بیاہی جاؤ گی جس کے لیے تم لنکا کی پہاڑیوں میں ماری ماری پھری ہو۔ تمہارے پھوپھی زاد بھائی کا وجود محض ایک حادثہ ہے۔ موٹر پہلے زمزمے کے چبوترے سے ٹکراتی ہے، حادثہ بعد میں اسے الٹا کر اس کے مڈگارڈ اور بتیاں توڑ دیتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی دیوانہ مقبرہ جہانگیر کے مینار میں چھپا ہوا ہے۔ اگر تم پاگل ہو تو میں نے جواب دیا، واقعی تم پاگل ہو، لیکن تم مینار میں چھپی ہوئی نہیں ہو بلکہ اس پر کھڑی ہو کر ارد گرد کی چیزوں کو روشنی بخش رہی ہو۔ تم ہی تو جہانگیر ہو جس نے اپنی سلطنت اپنی محبوبہ کے ہاتھوں شراب کے ایک پیالے اور پاؤ بھر کبابوں کے عوض بیچ دی تھی، لیکن تمہاری محبوبہ کو یہ سودا کس قدر مہنگا پڑا ادھر دیکھو۔ وہاں تمہاری محبوبہ اسی سودے میں گھاٹا کھا کر اتنی ملول اور اس قدر پریشان ہے کہ اس کے تعویذ یعنی اس کی قبر کی خاک تک اس تجارت کی نظر ہو چکی ہے۔ اب تم اس کے نام کو بھی خاک میں ملانے پر اتر آئی ہو اور اتنی بلندی پر چڑھ کر بولی دے رہی ہو۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور دھوئی دھائی آنکھوں کی سفیدی برفیلی ہو کر کافور کی ٹکیاں بن گئی تھیں۔ اس نے اپنے لب کھولے اور ہارمونیم کے پردوں ایسے دانتوں میں اپنی سرخ سرخ زبان دبا لی، پھر اپنے گوشہ چشم سے مجھے دیکھا اور بولی، تم ہمارے پڑوسی تو نہیں؟ میں نے کہا، ہاں تم میری پڑوسی ہو اور میرے مکان کے گرد جو کوئی بھی رہتا ہے وہ میرا پڑوسی ہے، پر میں تو اس طوطے کا ہمسایہ ہوں جو ہر رات تمہیں مجھ سے بدظن کرتا ہے اور ایک کہانی سنایا کرتا ہے۔ اس کی ہر کہانی میرے گھر کے دروازوں میں ایک ایک میخ بن کر گڑی ہوئی ہے اور میرے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ تم ہر شام وہ میخیں اکھاڑنے آتی ہو مگر ایک نئی ٹھونک کر چلی جاتی ہو، اور میں صبح سے شام تک دیوار کو ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر نقب لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن تم جانتی ہو کہ میرے گھر کی دیواریں ہاتھی کے کھال سے بنی ہیں جو قطبی ستارہ نکلتے ہی اپنے زخموں کو رفو کر لیتی ہیں۔ اس نے ٹھوڑی کے نیچے سے برقعے کی ڈوری کھولتے ہوئے کہا، تم بڑی مزیدار باتیں کرتے ہو، یہ تم نے کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنا سبق بھولا نہیں؟ میں بڑا ہونہار شاگرد ہوں اور اپنے معلم کے سامنے آموختہ بڑے حسن اور سلیقہ سے دہرا سکتا ہوں۔ اس پر وہ مسکرانے لگی اور اس کے گالوں پر دو ننھے ننھے گڑے پیدا ہو گئے۔ رنگ برنگے ناخنوں والا ہاتھ میرے کاندھوں پر رکھ کر بولی، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم بھی اسی قدر بیقرار ہو۔ میں نے سوچا دیواریں کھرچتے کھرچتے تمہاری انگلیوں میں ناسور ہو جائیں گی اور تم اجگر کی طرح کینچڑی چڑھا کر میٹھی نیند سو جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تم دھن کے پکے نکلے۔ آؤ آؤ اب ہم دونوں مل کر اس طوطے کی گردن مروڑ دیں۔ میں نے کہا، اس طوطے کو نہ مارنا، اس میں میری جان ہے، اگر میری جان نکل گئی تو تم مر جاؤ گی۔ اس نے کہا، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں۔ میں نے جواب دیا،
مجھے بھی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے طوطے کی زندگی عزیز ہے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، لیکن میرا پھوپھی زاد بھائی اس طوطے کو مار ڈالے گا، کیونکہ اس کی ناک بلی جیسی ہے اور اس کی آنکھیں شکرے کی طرح تیز ہیں۔ میں نے اس کے سر کو کندھوں سے لگا کر تھپکا اور کہا، تم فکر نہ کرو، وہ اسے گزن نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات الگ کہ وہ بھی جلن میں آ کے مینا نہ پال لے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک تاجر ہے اور تاجر ایسی چیزیں نہیں پالا کرتے جن میں اچھا خاصا نفع نہ ہو۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے میری ٹائی پر ناک رگڑتے ہوئے کہا، ایک مرتبہ جب کمرہ امتحان میں سوال حل کر رہی تھی تو تم نے اچانک آن کر مجھے گدگدایا تھا اور میں نے جل کر کہا تھا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہاں نہ آؤ گے، لیکن اب میرا وقت خراب کرنے کے لیے یہاں بھی پہنچ گئے۔ تو تم نے قسم کھا کر جواب دیا تھا کہ میں نہیں آیا ہوں، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ اس پر میں نے تنگ آ کر کہا تھا کہ کتنا جھوٹ بولتے ہو، آپ جہنم میں جائیں گے۔ کیا تم میرا مطلب سمجھے تھے؟ میں نے سر ہلا کر کہا، نہیں۔ اس نے اپنا ماتھا میری چھاتی پر ہولے ہولے مارتے ہوئے کہا، آپ سے ملنے کی تمنا پہلے ایک چنگاری بن کر سلگتی رہی، اس کے بعد فوراً بھڑک اٹھی اور آگ کے نارنجی شعلوں نے مجھے دن رات جلانا شروع کر دیا۔ میں آپ کو اسی جہنم میں بھیجنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری باتیں تو پہیلیاں ہیں اور میں صرف سیدھی سادی باتیں سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہوں، تمہارے اس معمے کو کیوں کر حل کرتا۔ پھر ہم دونوں ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس کی گود میں سر رکھ دیا جس میں وہ اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتی رہی اور آہستہ آہستہ کچھ گنگناتی رہی۔ تھوڑی دیر میں ہمیں سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ اور پھولے ہوئے سانسوں سے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اس کی گود میں سے سر اٹھا کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے اس کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سکون اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے اور میری زندگی ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی، اور اس طرح میں اپنی امی اور پھوپھی کی تان آمیز باتیں سننے سے بچ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا الٹا ہاتھ لبوں کی طرف بڑھایا، لیکن میں نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس نے زور لگایا اور اسی زور آزمائی میں ہم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اپنی ساری قوت سے میں نے اسے فرش پر گرا کر ایک عصمت مآب لڑکی کی عفت اور عزت برقرار رکھنے کے لیے میں مینار کی بلندی سے نیچے کود گیا۔ کیا خوبصورت افسانہ، تشبیہات، استعاروں پر مشتمل، اور کیا خوبصورت سبق ہے اس کے آخری ایک فقرے اور جملے میں۔